میں اندر سے ایک مردہ لاش، میرا اندر خالی ہے، لیکن مجھے جینا ہے جب تک میرے رب نے میرے لیے جینا لکھا ہے، مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے جب تک اللہ نے میری زندگی کا آخری سانس لکھا ہے۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، کبھی انشاءاللہ کسی دے جوان پتر نہ مرن۔ بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے۔ وہ شرم کرو، وہ شرم کرو۔ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، شامی پڑھی ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے، ہدایہ پڑھی ہے، فقہ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس زخم دل پہ مرہم رکھنا ہے یا نمک چھڑکنا ہے۔ آپس کے تعصب نے، دیوبندی بریلوی جھگڑوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ جن چیزوں کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے۔ یہاں ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی؟ اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک زخمی باپ ہوں، اس لیے پاگل پن میں کچھ جملے میں بول گیا ہوں، لیکن کیا کروں، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اخلاق سیکھو، انسانیت سیکھو۔ کتابیں پڑھنے سے نہیں علم آتا، علم اور چیز ہے، تو نیکوں کی صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی۔ میرے نبی نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ پہنچے۔ زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر، ایھا الناس، عمر ایھا الناس لا تغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاتہ، ان الرجل من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ لوگوں، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھنا تہجد کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھتا، اور پھر وہ جو روندا اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ مجھ سے پوچھو، سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے، بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے، صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے،
وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں کہ جنازہ پڑھا دیں. حضرت عمر آگے آ گئے اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. کہ ما نہانی ربی، میرے رب نے بھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا شاید بخشا جائے. لعلہ یغفر. اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے اور تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو. میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. کتنا بڑا صدر ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جس کو اللہ کہہ رہا ہو أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے حبیب آپ کا سینہ کھول دیا. وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب لوگوں کے تانے سن کے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. جس کا سینہ اللہ نے، میں تو طارق جمیل ہوں، میں تو 15ویں صدی کا ایک ادنا سا مسلمان ہوں، کم ظرف، میرا سینہ تو پہلے ہی چھوٹا ہے، اور میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہوں تو میرے سینے پہ کیا گزری ہوگی. میں کیسے اپنا دل چیر کے دکھاؤں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے نبی، یہ لوگوں کی، قریش کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. بِمَا يَضْرِبُونَ نہیں، بِمَا يَرْمُونَ بِالْأَحْجَارِ نہیں، بِمَا يَرْمُونَ بِالسِّهَامِ نہیں، بِمَا يَقُولُونَ. یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کا سینہ گھٹ جاتا ہے. اور میرا جوان بیٹا مرا ہو، اس کی میت کو میں نے خود اٹھایا، اس کا جنازہ میں نے پڑھا. اگر میں نے اس کے لیے دعا کر دیا تو کیا ظلم ہو گیا ہے؟ میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ میرا نبی ہے. نبی تو ابو دجانہ نے کہا میں نے آج تک اپنی اس زبان سے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں مومن. سنو خطیبوں کی تقریریں، چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے اہل حدیث کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں. دیکھو ان کی زبانوں میں لگتا ہے جیسے سانپ کا زہر بھرا ہوا ہے. میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، مجھے 52 سال ہو گئے بولتے ہوئے، میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، لیکن میرا زخم بہت گہرا تھا، اس پہ اور نمک چھڑکا گیا. تو آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، ایک دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غشا لاحد، اور میرے دل میں کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں ہے. یہ میرا سب سے بڑا عمل ہے. میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے کینہ، کسی سے شحن نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے غش نہیں، کسی سے غل نہیں. میرا دل صاف ہے، میری زبان دکھ دینے سے صاف ہے، میرا دل صاف ہے. یہ آخرت کے دن میرا سب سے بڑا عمل ہے. ارے آپ تو بدری ہیں. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم. میرے نبی نے کہا اللہ نے میرے بدری صحابہ سے فرمایا ہے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. وہ کہہ رہے نہیں، یہاں سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، یہاں کسی کی نفرت نہیں ہے. بھائیو نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ہمارے علمی حلقوں میں فقہ غالب ہے، نبی کی سیرت، قرآن میں گہرائی کچھ نہیں. فقہ فقہ فقہ.